تیز دھوپ کی تپش تمہیں ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی، روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا ہے، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں آپ کے لیے اذیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ تم نے دیکھا ہے کبھی رب کی رضا میں راضی لوگوں کو، وہ خوش نہ بھی ہوں تو پرسکون ضرور ہوا کرتے ہیں۔ بات صرف نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے، کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں روزے نہ رکھے وہ بد نصیب ہے۔ بس کچھ پل کی بات ہے، پھر وضو، کفن، دعا اور دفن۔ میں نے الحمدللہ سے والناس تک تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ زندگی رہی تو ہر روز تجھے یاد کرتے رہیں گے، بھول گئے تو سمجھ لینا خدا نے ہمیں یاد کر لیا۔ خوش رہا کریں یہ سوچ کر کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ اپنی غلطی مان لینا بھی حوصلے کی بات ہوتی ہے، اور یہ حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو بس ایک دل ٹوٹا ہے، کوئی جا کے بتائے اسے کسی کے سارے شوق مر گئے۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی اس کو، نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنے، اور اگر بیٹی کے زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا، اور زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملاتی ہے جو بغیر کسی مفاد اور لالچ کے آپ سے ساتھ جڑے ہوں۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ اس رمضان کے صدقے اللہ تمہیں اس چیز سے نوازے جس کے لیے تم روز دعا کرتے ہو۔ یا اللہ امیر رکھ یا غریب رکھ، بس اپنے قریب رکھ، میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں، بس ایسا میرا نصیب رکھ۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ اعتبار کیجئے تو صرف اندھوں کا، جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ سر سجدے میں ہو، دل دغا بازی میں ہو، کیسے اس طرح خدا راضی ہو۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ ہم نے اپنا برا وقت دیکھا ہے، ہم کسی کا برا نہیں سوچتے۔ دنیا میں سب سے بڑا آدمی وہی ہے جس سے ملنے کے بعد کوئی انسان خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ اگر میں کسی دن دنیا سے اوجھل ہو جاؤں اور تمہیں میری کوئی خبر نہ پہنچے تو ہمارے درمیان وصیت دعائے مغفرت ہے۔ دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنا قریب سے، چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے۔ سادہ پن بہت اچھی صفت ہے، البتہ اتنے بولے نہ بنو کہ لوگ تمہیں ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں۔ اے میرے رب میرے قدموں کو اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ لوگوں کی خاطر اپنا سکون مت کھوئیے، البتہ اپنے سکون کے لیے لوگوں کو بے شک کھو دیجیے۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں عادت کہلاتی ہے۔ کوشش کیجیے جو کہانیاں ہم چھوڑ جائیں وہ سنانے والی ہوں، چھپانے والی نہیں۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ گزارو زندگی اپنی ہمیشہ نیک کاموں میں، نہ جانے کون سا پل موت کا پیغام لے آئے۔ روٹھنا اور منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگیاں زبان تک رہیں، دل میں عزت اور پیار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنی ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کی محبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ انسان مرتا نہیں ہے، مار دیا جاتا ہے، کبھی لفظوں سے، کبھی لہجوں سے، کبھی رویوں سے، تو کبھی ان رشتوں سے جن کو وہ خود سے زیادہ چاہتا ہے۔
دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم اپنے سارے راستوں کو رب کی راہ سے مکمل جوڑ لو، وہ تمہارے لیے تمہاری ہر منزل کو خوبصورت بنا دے گا۔ شکر ہے گناہوں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہتی۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کر دیں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ تقدیر کا ہاتھ بھی عجیب ہے، منہ پر تماچا دے مارنے سے ایک لمحہ پہلے تک انسان کو خوشگمانیوں میں ہی گھیرا رہنے دیتی ہے۔ ہر مسکراہٹ کے پس منظر ایک ویران قبرستان ہوتا ہے، جہاں کسی خاص رشتے نے آخری سانس لی ہوتی ہے۔